السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں۔ برادران محترم، عزیزان گرامی، بڑے لمبے وقفے کے بعد میں آپ لوگوں کی خدمت میں اور ایک میسج پیش کر رہا ہوں۔ لوگوں، اس کو ذرا غور سے سننا اور عمل کی نیت سے انشاءاللہ۔ جن ایام سے میں اور آپ گزر رہے تھے، جو دن رمضان المبارک کے میری اور آپ کی زندگی میں چل رہے تھے، اب یہ بالکل ختم کے قریب آگے کھڑے ہو چکے ہیں۔ آج کا ڈوبتا ہوا سورج ہمیں یہ پیغام دے کے نکل جائے گا، وہ اللہ کے بندے، میں تیرے اوپر رحمت بن کے آیا تھا، برکت بن کے آیا تھا، مغفرت بن کے آیا تھا، لیکن اللہ کا بندہ اس مہینے کو پانے کے بعد اکثر لوگ، برا مت سمجھنا، اکثر لوگ ایسے تھے جس نے عام دنوں کی طرح اس مہینے کو بھی گزار دیا۔ ہر ختم ہوتا ہوا دن انسان کے پاس بات پیش کر رہا تھا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ وہ نیکی کرنے والے، تو نیکی میں آگے بڑھتے جا، تیرے لیے راستے کھلے ہوئے۔ وہ گناہ کرنے والے، رک جا، تو باز آ جا، اس راستے سے اپنے چہرے کو گھما لے، تو پلٹ کے آ جا، کیونکہ دنیا میں تو اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ دور ہو جا تیرے گناہ سے۔ برادران، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے ان ایام کو پایا، نیکی کی۔ یہ جو شب قدر کی تلاشی کے لیے راتیں ملے تھے، ان راتوں میں جاگا، اپنے رب کو منایا، رویا اپنے اللہ کے سامنے، پیش کیا اپنے گناہوں کو، اپنے اللہ کو منانے کے لیے رات دن ایک کر دیا، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیا۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان۔ اللہ سے دعا کرے، اللہ تو ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے سجدوں کو قبول فرما، ہماری مختصر سی جو تلاوت چل رہی تھی، اللہ ان تلاوت کو قبول فرما۔ اللہ تو ہمارے رونے کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما۔ برادران اسلام، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں جو لوگ ان دنوں کے اندر بھی اپنی زندگی کو ایک آزمائش میں ڈال دیا، صرف ان کی زندگی میں دنیا 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 ہی پڑی رہی، اور رات دن دنیا کی تلاش میں رہا، دنیا کے فکر میں رہا، کس طریقے سے میں اپنے آپ کو دنیا کا بندہ بنا دوں، دنیا کی کمائی کے پیچھے رہا۔ لوگوں کے آپ نے آنکھیں کھول کر اس وبا کو نہیں دیکھا، اس بیماری کو نہیں دیکھا۔ رب کی ناراضگی ہمارے اوپر اس طرح برس رہی ہے، سارے راستے ویران پڑے ہوئے ہیں، مکمل راستے ویران ہے، اور انسان ہے کہ اپنے گھر میں قید پڑا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی آنکھوں کو نظر نہیں آنے والی جراثیم ہمارے دل کے اندر اس قدر خوف بٹھا دی ہے، رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیے ہیں، اپنے بیگانے بنے ہوئے ہیں، ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے ہندوستان کی حالات کو دیکھا، لوگ اپنے مردوں کو جلانے کے لیے ٹوکن خرید رہے ہیں۔ پھر کس چیز کا مجھے اور آپ کو انتظار ہے برادران؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو۔ کیا کہا؟ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ معلوم نہیں کب کس کی باری آئے گی، معلوم نہیں کب کس کا بلاوا آئے گا، معلوم نہیں کب کس کا نام لیا جائے گا۔
کون اپنے سب کو چھوڑ کر کے یہاں سے نکل پڑے. ان میں سے بڑے خوش نصیب ہے وہ انسان جو یہاں سے جا رہا ہے، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، اس کے چہرے پہ خوشی ہے، اس کے دل میں سرور ہے، وہ اپنے رب سے کہتے ہوئے نکل رہا ہے اب آئی ہے باری ہماری اپنے رب سے ملاقات کی، آج مجھے اپنے رب کی مہمان نوازی کو پانا ہے. بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جس کے سرانے اس کا موت کا فرشتہ آیا ہوا ہے، جس کا نام نکل چکا ہے، جس سے دنیا کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے. وہ بل بلا رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ خوف میں ڈوبا ہوا ہے. اس کا چہرہ اس کی دنیا کی طرف لپٹ لپٹ کر کے پلٹ رہا ہے. وہ سوچتا یہ ہے کہ مجھے اور تھوڑا وقت مل جائے، میں اپنے گناہ کی معافی مانگ لوں، مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، میں اپنے مال کے صدقات و زکوٰۃ نکالوں، مجھے تھوڑا اور وقت مل جائے، میں اپنے رب کے کلام کی تلاوت کروں، مجھے تھوڑا اور وقت مل جائے، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں، اپنے رب کے بارگاہ میں روؤں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کروں. لیکن میرا رب کہتا ہے اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وہ میرے بندے، میرا وقت آتا ہے، نہ ذرا برابر کی دیری کی جاتی ہے نہ جلدی کی جاتی. کہاں گیا تھا تو جب تجھے وقت ملا تھا؟ 20 25 30 50 سال کی زندگی ہم نے دی تھی، 60 70 سال کی زندگی ہم نے دی تھی. تو نے میری دی ہوئی امانت کو دنیا کے حوالے کر دیا. آج جب میرے پاس آنا ہے تو تیرے پاس توشہ خالی ہے. اور تو سوچ رہا ہے برادران اسلام، یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کے پاس بس ایک فکر یہ دینا چاہتا ہے، لوگوں یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، نہ میری ہے نہ تمہاری ہے. ہمیں دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اپنوں کو چھوڑ کے یہاں سے نکلنا ہے. ہماری حقیقی منزل ہماری آخرت ہے. برادران اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی آخرت کے بارے میں غور کریں، اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیں کیا ہے ہمارے پاس، کیا ہے ہمارے دامن میں، کیا ہے ہمارے اعمال میں، کون سی اچھائی ہے. اگر میرا رب مجھ سے پوچھ لے تو میں بتا سکوں ارے ہم نے رمضان کے مہینے کو بھی ضائع کر دیا، کیرم بورڈ میں گزار دیا، تاش میں گزار دیا، پتوں کے اندر گزار دیا، واٹس ایپ میں گزار دیا، پب جی میں گزار دی، فیس بک میں ہم نے اپنے وقت کو گزار دیا. برادران اسلام عزیزان گرامی، ان میں اکثر طبقہ نوجوانوں کا ہے، اکثر نوجوان اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کچھ بوڑھے اور عورتیں ایسے ہیں جو عبادت میں آگے بڑھ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں. لیکن نوجوانوں، ہم نے اپنی جوانی کی زندگی روند کر کے رکھ دی. پیارے نبی نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کا وہ نوجوان بندہ جو اپنی جوانی کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارے، اسے مرتے وقت بھی خوشی ہوگی اور آخرت میں اللہ اپنے عرش کے نیچے اس کو بلائے گا. چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے کرنی تھی. برادران اگر غلطی سے کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو آپ کا بھائی معذرت خواہ ہے. اگر حقیقت میں حق ہے تو لوگوں پلٹ جاؤ اپنے رب کی طرف. دنیا سے مت ڈرو، موت سے مت بھاگو. یہ وائرس آئے یا نہ آئے لیکن مرنا ہمیں ضرور ہے. ہمیں ایک نہ ایک دن موت کا جام چکنا ہے، اپنے رب کو جواب دینا ہے، اپنے رب کے سامنے جانا ہے. لوگوں اللہ سے معافیاں مانگ لو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو اپنی موت آنے سے پہلے. برادران اسلام، اسی لیے شاعر نے کہا اے غافل مسلم ہوش میں آ. کیا کہا؟ اے غافل مسلم ہوش میں آ، کیا دل میں ہے کچھ خوف خدا، جب تیرا جنازہ نکلے گا اس وقت کا عالم کیا ہوگا. کبھی غور کر کے دیکھنا، جو لوگ پازیٹیو ہوئے تھے ان سے پوچھ کے دیکھنا ہسپتال کے اندر ان کی زندگی کیا چل رہی تھی. لمحے لمحے کے لیے ترس رہے تھے، اب آنے والا لمحہ میری زندگی میں کیسے آئے گا. بغل کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں کو پکار رہا ہے، کوئی آکسیجن کی کمی سے تڑپ رہا ہے. اللہ نے ہمیں بہترین سرمایہ دیا ہے. لوگوں میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں اپنی زندگی کی خود قدر کرو. آؤ اپنے رب کے بارگاہ میں
بچھا دو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے، پھیلاؤ اپنے ہاتھوں کو رب کے سامنے، گڑ گڑاؤ اپنے رب سے، وہ میرا مہربان رب اتنا ناراض ہو گیا ہے، برادران اسلام اتنا ناراض ہو گیا ہے، سارے لوگوں کو ان کے گھروں میں قید کر کے رکھ دیا ہے، سارے لوگوں کو ان کے گھروں میں قید کر دیا ہے۔ اے پاک پروردگارا، تو ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر کرم فرما، اللہ تیرے رحم کی ہمارے لیے ضرورت ہے مالک، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے ظاہری گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے باطنی گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تو ہمارے معصوم بچوں کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، اللہ فلسطین کے شبابوں کی حفاظت فرما، وہاں کے ویران گھروں کی حفاظت فرما، وہاں کے انسانوں کی مدد فرما۔ اے پاک پروردگار، تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری آواز کو قبول کر سکے، ہماری آواز میں رحم کو لا سکے مالک، اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، جب تک زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اللہ موت بھی دے تو ایمان والی موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔